حجة الحسنة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الذين حضرتهم على العالمين الذين هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة وأذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج على محمد. ولعنة دائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرج على محمد. پروردگار ہم سب کی اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور ہمیں ذکر کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. جمیع مرحومین مومنین و مومنات کی بلندی درجات کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور بالخصوص امام کی رضا و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ مل کر صلوات صلی علی محمد وعجل فرج علی محمد. سورہ مبارکہ نحل کی آیت مبارکہ کے ذیل میں گفتگو. 16واں سورہ ہے قرآن مجید کا اور 125ویں آیت مبارکہ ہے. اس کے پہلے لفظ ادعو سے عنوان کو اخذ کیا گیا. ادعو یعنی دعوت دیجیے، بلائیے. چونکہ دعوت توحید کی طرف سے ہے کہ یہ عنوان گفتگو دعوت توحید ہے. بہت بنیادی سا سوال. ظاہر ہے کہ آپ کوئی کام سیکھتے ہیں کسی وجہ سے سیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کوئی کام کرواتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کچھ پڑھتے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے.
کماتے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بلا مقصد کے زندگی بیکار. گھر سے بھی چل کر یہاں تک آئے ہیں تو کسی مقصد کے تحت آئے. تو یہ عنوان جو رکھا گیا، یہ کیوں رکھا گیا؟ اس کا ایک سبب تو آج کی گفتگو کے آخر میں عرض کروں گا. دیکھیے، پروردگار عالم نے جتنی مخلوقات کو خلق فرمایا ہے، ان سب میں سے جو عزت، جو شرف، جو مقام، جو مرتبہ انسان کو دیا ہے، وہ کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آیا. یہ صرف انسان ہے کہ جسے اس نے عالی مرتبت بنایا. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتہ بہت بہتر مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے. یعنی بہت آسان کریں تو انسان نام ہے خواہشات کا. انسان میں خواہشات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی. فرشتے میں خواہش نہیں ہے. انسان مجموعہ ہے خطاؤں کا، اور فرشتے کے لیے لفظی معقول. انسان کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا، کبھی کبھی کہ آپ تو فرشتہ ہیں، آپ تو معصوم ہیں. انسان خواہش ہی خواہش کہتے ہیں، فرشتے میں خواہش. میں نے کہا نہیں، فرشتے میں بھی خواہش ہے. اگر فرشتے میں بھی خواہش ہو تو اس کی خواہش کہاں سے پوری ہو؟ فرشتہ معصوم ہے، فرشتہ معصوم. لیکن اگر فرشتے سے بھی کوئی خطا ہو جائے تو اسے معافی کہاں سے ملے؟ کہ ہے نا. اچھا، فرشتے میں خواہش ہے. کہنے لگے کیسے؟ ان کا مجھے مدینے میں ایک منظر نظر آیا ہے کہ جہاں زیر کسا پنجتن موجود تھے، اور جب فرشتے نے دیکھا تو پروردگار سے کہا کہ پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں ان میں جا کر چھٹا بن جاؤں. یعنی فرشتے نے خواہش کی ہے ان میں جانے کی، انہوں نے کبھی خواہش نہیں کی فرشتوں میں جانے کی. فرشتہ بھی خواہش رکھتا ہے، خواہش تھی تو آنے کی خواہش تھی. اچھا، اگر فرشتے سے کچھ خطا سرزد ہو جائے، فرشتہ کہاں جائے؟ تو بڑا خوبصورت سا فطرت کا واقعہ آپ سب نے بہت سنا ہے، سب جانتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو کہتے ہیں ہم نے ایسے ایسے واقعات دیکھے کہ ہم خود حیرت زدہ ہوتے تھے. یعنی بیمار آتے تھے اور شفا پا کے چلے جاتے. مسلسل کئی دن جناب جبرائیل مبارک دینے کے لیے فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے رہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں لوتھڑا نظر آیا، گوشت کا ٹکڑا. چونکہ لانے والے کو ہم نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے ہم یہ سمجھے کہ کوئی ہے جو اسے پھینک کر
چلا گیا۔ پیغمبر اکرم کو اطلاع ملی، رسول اللہ اندر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو آپ کے ہاتھوں میں کپڑوں پہ لپٹے ہوئے امام حسین تھے۔ اس لوتھڑے کے قریب آئے اور اب آقا نے ان ہاتھوں کو، جن ہاتھوں پہ مولا حسین تھے، آسمان کی طرف بلند کیا اور پیغمبر نے دعا مانگنی شروع کی، اللہم بحق ھذا المولود، اے پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ، کہ رسول اللہ بس اتنی سی ہی دعا مانگتے تو دعا قبول تھی، لیکن پیغمبر نے دعا کو یہاں ختم نہیں کیا۔ پروردگار تجھے اس مخلوق کا واسطہ، لا بل بحق جد محمد، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ نہیں بلکہ اس کے جد محمد کا واسطہ، بلکہ اس کے جد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے حق کا واسطہ۔ اگر تیری بارگاہ میں، یہ دعا پہ غور کریں، اگر تیری بارگاہ میں حسین ابن علی و فاطمہ کا کوئی رتبہ ہے، فارس خان کو، اس دردائل فرشتے سے، اس سے جو بھی خطا سرزد ہوئی ہے اسے معاف فرما، اور اسے وہی مقام و منزلت عطا فرما جو پہلے اس کے پاس تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں جیسے ہی دعا ختم ہوئی ایک دم سے وہ اڑ گیا، ایسا وہ جو مولود دنیا میں آیا ہے اس کے صدقے میں یقیناً مجھے شفا مل جائے گی۔ جبرائیل اس کو لے کے آ گئے، میں نے اس کے حق میں دعا کی اور پروردگار نے اس کا کھویا ہوا مقام اس کو واپس دے دیا۔ کہا یا رسول اللہ وہ تو ٹھیک ہے، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں، یہ جب سے واپس گیا ہے اپنا نام نہیں بتاتا، کہتا ہے میں حسین کا غلام ہوں۔ فرشتہ خواہش کرے تو ایک ہی گھر ہے جہاں سے اس کی خواہش پوری ہو۔ جب فرشتے سے بھی کوئی خطا سرزد ہو جائے تو ایک ہی گھر ہے کہ جہاں سے اس کو معافی ملے، شفا ملے۔ اچھا یاد ہے نا وہ مقام جب پروردگار نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بھیج رہا ہوں، بناؤں گا نہیں، بھیج رہا۔ اور ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں پروردگار کو یہ کہنا پڑا اے ملائکہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ ملائکہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے اسماء بتاؤ، ان کے نام بتاؤ، اگر تم سچے ہو۔ ملک تو ہے ہی سچا، ملک فرشتہ وہ تو ہے ہی سچا، جو ان کی صداقتوں پہ مہر لگا دیں جو نام، اللہ کی نگاہ میں وہ نام کتنے سچے ہوں گے۔ تم بتاؤ، فرشتے نہیں بتا سکے۔ یا آدم انبئہم باسمائہم،
آدم اب تم بتاؤ ان کو ان کے نام، تو جناب آدم نے بتا دیے. یعنی آدم علیہ السلام کو رفعت ملی تو انہی ناموں کے صدقے میں. اور جب زمین پہ آ گئے اور مدت تک روتے رہے، گریا کرتے رہے کہ پروردگار وہ جو ترک اولا سرزد ہوا ہے معافی دے دے. ایک مدت تک گریا کیا. ایک مدت کے بعد فتلقى آدم من ربہ بکلمات فتاب علیہ، ہم نے آدم کو وہی نام یاد کروائے اور انہی ناموں کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. یعنی منزل اول پہ ہی دیکھیے جو مشکل ٹاسک ہوتا ہے شروع میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ چاہیے تو یہ کرنا پڑے گا. یہ شروع ہی میں پروردگار بتا رہا ہے اگر رفعت چاہیے تو آل محمد سے ملے گی، اور اگر خطا ہو جائے تو معافی بھی انہی کے صدقے میں ملے گی. اس کے علاوہ اور کوئی کر نہیں ہے، اور کوئی خیر نہیں ہے. تو سلیمان کا انتخاب اس لیے کیا کہ پروردگار نے مخلوق کے درمیان اپنی پہچان کے لیے انہیں وسیلہ بنایا. ان کے ذریعے سے ان کا دامن تھام کے تم توحید تک پہنچو. بدقسمتی سے ہوا یہ کہ ہم آل محمد تک تو پہنچ گئے مگر خدا سے دور ہو گئے. جو منزل ہے اس کو بھول گئے. انہیں خلق اسی لیے کیا، ان کا وجود ہی زمین پر اس لیے رکھا تاکہ لوگ ان کے ذریعے پروردگار کی معرفت حاصل کریں. تو سب سے زیادہ توحید کی معرفت تو آل محمد کے چاہنے والوں کو ہونی چاہیے نا، جو ان کا نام لیتے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں. جیسے وہ شاہ ان کا ہی کھاتے ہیں، ان کا کام کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ تو انہی کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے. ان کا حق زیادہ بنتا ہے اس لیے کہ جسے وہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے. اگر وہی پروردگار سے بے نیاز ہوں گے تو باقی دنیا کو توحید کون سکھائے گا؟ جو توحید آپ کے یہاں ہے وہ کسی اور کے یہاں نہیں ہے. یہ عنوان اسی لیے رکھا کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے غور کریں گے کہ پروردگار نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اس نے مانگا کچھ نہیں ہے، اتنا کچھ دے کے. تو دیکھیے کوئی اگر خرچ کرتا ہے کسی پہ تو کسی لالچ میں کرتا ہے نا. مہینے کے بعد یا 8 گھنٹے کام کے بعد اگر کوئی کچھ پیسے دیتا ہے تو اسی لیے دیتا ہے نا کہ یہ میرے لیے کام کرے گا. اس نے کتنا کچھ دیا ہے، ہم نہیں کرتے وہ پھر بھی دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان دار پر بلند صلوات. اس کی طرف سے کبھی عطا میں کمی نہیں آئی. ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے. ہم 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد جس سے پیسے لیتے ہیں اس کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں جو بن مانگے اتنا کچھ دے رہا ہے. بن مانگے دے رہا ہے. اگر کچھ روک لے تو ہم اسے واپس نہیں لے سکتے، اور اگر کچھ چھین لے پھر وہ نہیں کرتا.
رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جبار و ستار و قہار تو ہے، اگر اس کی رحمت آگے ہے، قہاریت پیچھے ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کسی بھی گناہگار کا پردہ اس وقت تک وہ چاک نہیں کرتا جب تک گناہگار اپنے گناہ پہ اڑ نہ جائے، تک وہ بزید نہ ہو جائے۔ وہ بار بار تنبیہ کرتا ہے، مختلف اینوں بہانوں سے بتاتا ہے، دکھاتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے، دکھاتا رہتا ہے، ایسے نہ کرو، سمجھ جاؤ ابھی بھی وقت ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے اعمال کو درست نہ کرے تو پھر چاہے موسیٰ ہی کے رستے پہ کیوں نہ چلے، موسیٰ گزر جائیں گے، وہ ڈوب جائے گا۔ رستہ تو ایک ہی تھا نا، ایک ہی رستہ تھا جسے جناب موسیٰ کے چاہنے والے بھی گزرے، وہ گزر گئے، یہ ڈوب گیا۔ صرف رستے کا ایک ہونا کافی نہیں ہے، صرف رستے کا ایک ہونا کافی نہیں ہے، جب تک اس کا دامن تھام کے نہ رکھیں گے منزل نہیں ملے گی، منزل نہیں ملے گی۔ ہمیں اپنے آپ کو توحید کے قریب کرنا ہے۔ صبح کی 2 رکعت بھاری ہے، اگر وہ صبح کی سانس ہی نہ دے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے آپ کے ہاں تو بہت سی آسانیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ بھئی آپ ظہر الگ سے نہیں پڑھ سکتے، وقت نہیں ہے آپ کے پاس، کہ آپ ظہر پڑھیں گے تو عصر چلی جائے گی، ہے نا؟ حالانکہ فضیلت اسی میں ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت پڑھیں، عصر کو عصر کے وقت پڑھیں، فضیلت وہی ہے۔ لیکن آپ کو ہاں تو آسانی ہے کہ چلیں آپ ملا کے پڑھ لیں، ایسا ہے نا؟ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، مغرب کے وقت کھانا کھایا، بہت تھکے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے تو انسان کھانا کھانے کے بعد یقیناً سو جائے گا، تب مغرب اگر اپنے وقت پہ پڑھے اور عشاء نہیں پڑھ سکے گا، تھکا ہوا ہے بیچارہ، تو آپ کے ہاں تو آسانی ہے کہ ساتھ ہی عشاء پڑھ لو۔ عشاء الگ الگ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اکٹھی تو پڑھ لو۔ اب اگر ہم اس سہولت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس میں قصور کس کا ہے؟ دیکھیے شفاعت ہوگی، میں نے کل بھی کہا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہاں شفاعت کی صرف آس ہے، ان کو صرف امید ہے کہ پیغمبر شفاعت کریں گے۔ آپ کے ہاں تو پنجے تن نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کی، ہم اپنے آزادانوں کی شفاعت کروائیں گے۔ آپ کے ہاں یقین ہے، وہاں تو صرف آس ہے۔ تو جہاں یقین ہو وہاں تو سجدے میں سر زیادہ رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یقین ہے۔ دنیا نے بہت کوشش کی کہ جہاں مال ہوتا ہے لوٹنے والے وہیں آتے ہیں، خالی گھر میں لوٹنے کوئی نہیں جاتا۔ یہ جو مدینے میں دروازہ جلا ہے یہ بغیر سبب کے نہیں جلا ہے۔ یہ جو فدق چھینا گیا ہے بغیر سبب کے نہیں چھینا ہے۔ دیکھیں آپ سنتے ہیں نا کہ گھر کے کام
کر کر کے شہزادی کے ہاتھوں پہ چھالے بن جائیں. کبھی غور کیا ہے گھر میں ٹوٹل فرد کتنے تھے؟ 2 بچے، 2 خود. کتنا کام تھا. چکی بھی پیستی تھی تو 4 افراد کے کھانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، اس آٹے کو پیسنے کے لیے کتنی دیر لگتی، کتنا زور لگتا ہے، کتنا وقت صرف ہوتا ہے. کبھی غور کیا؟ صرف ان کے کھانے کی فکر نہیں تھی، اور جو غریب و مساکین تھے نا، جن کا پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، ان تک یہاں سے کھانا بن کے جاتا تھا. اس دروازے کو جلانے کی کوشش کی کہ یہاں آئے کوئی نہ، اور صرف جلایا نہیں گیا، رسول کی بیٹی دیوار اور در کے درمیان پس کے رہ گئی. مدینے میں یہ دروازہ اگر نہ جلتا تو کربلا میں کبھی خیمے نہ جلتے، کربلا تک نوبت ہی نہ آتی. راوی کہتا ہے کہ میں امام کی بارگاہ میں گیا، چھٹے امام کی بارگاہ میں. میں نے دیکھا امام فرش پہ تشریف فرما ہے، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں اور زاروں قطار گریہ ہو رہا ہے. میں نے کہا آقا کیا کوئی قضیہ ہو گیا ہے؟ کیا کوئی دنیا سے گزر گیا ہے جو آپ اس شدت سے رو رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، تجھے نہیں معلوم کہ آج دن کون سا ہے؟ آقا آپ بتائیے. کہنے لگے آج عاشور کا دن ہے، وہ دن ہے جس دن میرے جد حسین کو شہید کیا گیا، اور یہ ہمارا گریہ اسی لیے ہے کہ مشکل زمانہ تھا نا، وہ مشکل زمانہ تھا. آل محمد کے چاہنے والے بھی ایک دوسرے سے اپنے آپ کو چھپاتے تھے، وقت ایسا تھا. راوی کہتا ہے جب میں نے سنا کہ آج عاشور کا دن ہے، میں نے کہا آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے جد کا مرثیہ لکھ کے لایا. آپ اجازت دیں تو میں بیان کروں؟ کہا ہاں مگر ذرا تھوڑا سا انتظار کروں. ایک پورا مجلس کا ماحول بنا اور پردے میں خواتین کے بیٹھنے کا انتظام ہوا، اور پردے میں مستورات میں چھٹے امام کی والدہ معظمہ بھی موجود تھی. راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے مرثیہ شروع کیا، ایک گریہ کی صدا بلند ہوئی اور مستورات کے نوحوں کی صدا بلند ہوئی. راوی بھی اسی خاندان سے تھا جس خاندان سے چھٹے امام کی والدہ معظمہ تھی. راوی کہتا ہے بے انتہا زور سے، بے قراری سے بی بی گریہ کر رہی تھی. میں نے ایک مرتبہ آواز دی کہ بی بی اتنی بے چینی سے گریہ نہ کریں، ورنہ ابھی آپ کا بیٹا یہاں سے اٹھ کے آپ کے پاس آئے گا، آپ کو پانی پلائے گا، آپ کو دلاسا دے گا. مگر بی بی آپ کا بیٹا تو آپ کو دلاسا دینے آ جائے گا،
کربلا میں زینب و ام کلثوم کو دلاسا دینے کوئی نہیں گیا. کیا عجیب منزل ہے. بس 2-4 جملے. جب فیصلہ ہو گیا اور یہ طے کر لیا گیا کہ ہم نے مدینہ سے رخصت ہونا ہے، امام نے جناب ابوالفضل العباس سے کہا کہ عباس سامان سفر تیار کرو. 70 اونٹوں پہ، مقتل کہتا 70 اونٹوں پہ سامان سفر تیار ہوا، جس میں سے 35 اونٹ ایسے تھے جن پہ صرف پانی رکھا گیا. جناب عباس تیاری کرتے رہے اور اس دوران میں آقا کئی مرتبہ نانا کی قبر مبارک پہ گئے. نانا اب مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا، نانا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. مقتل کہتا ہے کتنی دیر تک آقا وہاں سے چل کر بھائی کی قبر اطہر پہ بیٹھے رہے. نہیں معلوم بھائی نے بھائی سے کیا باتیں کی. بڑا بھائی بھی تو بات کی جگہ ہوتا ہے نا، سب مشورے اسی سے لیے جاتے ہیں. یقیناً کہا ہوگا بھیا مجھے معاف کرنا، میں آپ کے بیٹے قاسم کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں. بھیا میری بیٹی اکیلی رہ گئی ہے، اس کا خیال کرنا. مقتل کہتا ہے وہاں سے چلے، ماں کی قبر اطہر پہ آئے. اماں غریب بیٹے کا آخری سلام. اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اماں میں آپ کی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں، آپ کی بہوؤں کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں. کئی مرتبہ ماں کی قبر سے اٹھے اور واپس بیٹھے، چلے پھر واپس آئے. آخری مرتبہ جو چند قدم چلے ہیں، ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی بیٹا میرا عباس کہاں ہے؟ عباس کو بلاؤ، میری قبر پہ نہیں آیا. اماں وہ سامان سفر تیار کر رہا. آقا جناب عباس کو بلایا. مولا حکم. کہا عباس میں نے نہیں بلایا، ماں زہرا نے بلایا ہے. جناب عباس چلے، قبر جناب سیدہ پہ آئے، اپنا رخسار قبر جناب سیدہ پہ رکھا. آقا زادی غلام کو کیوں بلایا ہے؟ کہا عباس عباس میرا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عباس میرا حسین تیرے حوالے ہے. عباس میرے حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تڑپ پہ کہنے لگا شہزادی جب تک میری جان میں جان ہے آقا کو کچھ نہیں ہوگا. کہا عباس جاؤ خدا کے حوالے. عباس تم اکیلے نہیں جا رہے، زہرا تمہارے ساتھ ساتھ آئے گی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. وصلى الله على رسوله الكريم والأئمة الميامين. صلوا وسلموا تسليما كثيرا.